میں اپنے والد کے انتقال کے بعد آج ان کے آفس میں ان کے باس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمر میں وہ 30-32 کے لگ بھگ تھا۔ کہنے لگا، آپ کے والد کی اچانک سے ہارٹ اٹیک سے ہو جانے والی موت کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، لیکن دیکھیں مس رباب، آپ کے والد کی وفات پر ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ میرا ڈرائیور آپ کو چیک کی صورت میں آپ کے گھر دے چکا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اپنے والد سے بے تحاشا محبت تھی، اور ان کی اچانک سے ہو جانے والی موت نے تو مجھے بوکھلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ گھر کی تمام تر ذمہ داری اب مجھ پر تھی۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تھا، بس چند گھونٹ پی کر اپنا خشک گلا تر کیا تھا تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر میں یہاں پر آپ سے مدد مانگنے نہیں آئی۔ دیکھیں، میں MBA کر رہی ہوں اور آخری بس سیمسٹر باقی بچا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے والد کی جگہ نوکری دے دیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے پرس سے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل نکالی، اس شخص کے سامنے رکھ دی۔ میں ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی پونچھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میری فائل کی طرف ڈالی، پھر فائل واپس مجھے پکڑا دی۔ کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے والد کافی سالوں سے ہمارے آفس میں کام کر رہے تھے، اس لیے مجھے آپ کے ڈاکیومنٹس دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے والد کی جگہ نوکری کر سکتی ہیں، اور آپ کو تنخواہ بھی میں اتنی ہی دوں گا جتنی کہ ہم آپ کے والد کو دیتے تھے۔ یہ سن کر میں بے حد مطمئن سی ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں باہر جانے کے لیے اٹھی تو وہ شخص کہنے لگا، مس رباب، آپ کو آئیڈیا تو ہے نا کہ ہم یہاں پر کیا کام کرواتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے والد نے یہاں کام کیا ہے تو آپ کو علم تو ہوگا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے والد یہاں کیا کام کرتے ہیں اور کیا نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، آفس میں آفس کا ہی کام ہوتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے سر سے پیروں تک دیکھا تھا، پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ کہنے لگا، گڈ مس رباب، تو پھر مجھے آپ کو بالکل بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا، دیکھیں، میں نے آج تک نوکری کبھی نہیں کی، اس لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو مجھے گائیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے نوکری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، اس نے میرا نام لے کر پکارا۔ اس کے پکارنے پر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، جیسا لباس آپ پہن کر آئی ہیں یہ ہمارے آفس کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے ایک سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آج تو میں صرف آپ سے بات کرنے آئی تھی، میں اس چیز کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں واپس گھر آ گئی۔ میرے والد اور والدہ میں بے تحاشا محبت تھی۔ جب سے میرے والد کی اچانک سے ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی، میری والدہ تو بستر سے لگ گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو چھوٹی بہن میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، اپیا، اماں کی دوائیں ختم ہو چکی ہیں اور اماں کا BP ہے کہ کم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی بھی BP آپریٹر سے میری والدہ کا BP چیک کر رہی تھی۔ میری نظر اپنی والدہ کی طرف پڑی۔ میں نے کہا، تم جلدی سے یہ پیسے پکڑو، اماں کی دوائیں لے کر آؤ، اماں کا خیال میں رکھتی ہوں۔ گھر سے باہر نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ہی میڈیکل اسٹور تھا، اور ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی تھا ہی نہیں۔ میری چھوٹی بہن نے فوراً سے پیسے پکڑے اور میڈیکل کی سلپ لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے اماں کو اٹھا کر بٹھایا، ابھی بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں، اگر آپ یوں دل چھوڑ کر بیٹھیں گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بچا۔ خدا کے لیے، اپنے لیے نہ صحیح تو ہمارے لیے خود کو سنبھالیں۔ میری والدہ نے مجھے سینے سے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، اچانک ملنے والے صدمے کہاں جلدی بھولتے ہیں، کسی گھاؤ کی طرح دل کو لگ جاتے ہیں۔ اب یہ غم تو جاتے جاتے ہی جائے گا نا بیٹا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن مجھ سے یہ سہا نہیں جاتا۔ یہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ میرے لیے دوہری ذمہ داری تھی، ایک جاب کرنا،
دوسرا گھر کو بھی سنبھالنا، کیونکہ چھوٹی بہن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی اور ابھی میٹرک میں پڑھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوائیاں لے کر آ گئی۔ میں نے اپنی والدہ کو دوائیاں کھلائیں، انہیں سلا دیا۔ پھر میں کچن میں چلی گئی۔ کھانا وانا بنا کر میں سارے کام سے فارغ ہو کر جب میں نے اپنی الماری کھولی تو میرے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا جوڑا نہ تھا، اور کچھ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل میں کیا پہن کر جاؤں۔ مجھے تو شروع سے ہی نفیس قسم کے کپڑے پسند تھے، اسی لیے میں سمپل ہی خریدتی تھی، لیکن اب جاب کے حساب سے نہ جانے وہاں پر مجھے کس قسم کا لباس پہننا پڑے گا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی۔ پھر اپنی الماری کے کپڑے الٹ پلٹ کرنے کے بعد مجھے ایک معقول سا جوڑا نظر آ گیا، لیکن جب میں وہ آفس میں پہن کر گئی تو میرا باس مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ سب چیزیں یہاں نہیں چلتی۔ میں نے کہا میں سمجھ نہیں پا رہی ان کپڑوں میں کیا مسئلہ ہے۔ وہ ایک کاٹن کا ایمبرائڈری والا جوڑا تھا، ہلکی پھلکی ایمبرائڈری تھی، ہم رنگی دوپٹہ تھا جو میں نے سر پر اچھی طرح سے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مس رباب، مجھے لگتا ہے آپ کے والد نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے سب کچھ مجھے ہی بتانا پڑے گا۔ دیکھیں مس رباب، ہمارے آفس میں جب ہمیں ڈیل کرنی ہوتی ہے تو دوسرے ممالک بھی جانا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اور اس وقت ہمارے آفس میں کام کرنے والی خواتین ایسے گھریلو کپڑے پہن کر نہیں جاتی، وہ اپنا کچھ ماڈرن لک دکھاتی ہیں۔ میرے خیال سے آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ اس کی زو مانی بات کو میں سمجھ چکی تھی۔ کہنے لگا آپ ایک بار آفس کی فیمیل اسٹاف کو دیکھیں، کیا کسی بھی لڑکی نے دوپٹہ پہن رکھا ہے؟ یہ بات تو سچ تھی، جتنی بھی لڑکیاں یہاں کام کر رہی تھیں وہ تنگ اور چست لباس پہن کر آتی تھیں، کوئی پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوتی تو کوئی ساڑی میں۔ وہ کام کرنے والی امپلائیز کم اور ماڈلز زیادہ لگتی تھیں، ایسا لگتا ہے کہ اپنی نمائش کرنے آتی ہیں۔ میرے والد بے شک اس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بالکل گھریلو ماحول دیا تھا۔ ہم نے آج تک کبھی کوئی بیہودہ فیشن نہیں کیا، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ نوکری میری چوائس یا وقت گزاری کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ یہ میری مجبوری تھی۔ میں نوکری کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس شخص نے گہری سانس لی، واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اپنی چیک بک نکالی، ایک چیک میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا شاید پیسوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے صاف کہہ سکتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے 50,000 روپے کا چیک دیا۔ کہنے لگا اس سے آپ وہ لباس جا کر خریدیں جو ہمارے آفس کی دوسری لڑکیاں پہنتی ہیں۔ چند دن بعد آپ میرے ساتھ دبئی جا رہی ہیں ایک اہم میٹنگ کے لیے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ابھی تو مجھے آفس کے کام کی سمجھ بھی نہیں آئی تھی، اور وہ شخص مجھے دبئی لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہوں، مجھے تو ابھی کام کی نوعیت بھی ٹھیک سے معلوم نہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ آپ نے کہاں کیا کرنا ہے۔ میں اتنی بے باک تو نہ تھی کہ اکیلی اپنے باس کے ساتھ دبئی چلی جاتی۔ میرا دل اس بات کے لیے بالکل بھی آمادہ نہ تھا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر میں ابھی جا نہیں سکتی کیونکہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے برجستہ بڑے غصے سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا مس رباب، یا تو آپ جاب کر لیں یا پھر آپ اپنے گھر کو سنبھال لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے بار بار انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ اگر آپ کو جاب کرنی ہے تو میرے طریقے سے کرنی ہوگی، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ میں کچھ بھی کہے بنا وہ چیک لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کیبن میں بیٹھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بس باس کی روز کی روٹین کا مجھے دھیان رکھنا پڑے گا، کب ان کی میٹنگ کہاں ہے مجھے یہ بتانا پڑے گا، لیپ ٹاپ پر کام کرنا پڑے گا، فائل چیک کرنی پڑیں گی، لیکن یہ کام تو بالکل مختلف سا تھا۔ میں نے بھی ویسے ہی کپڑے خریدے جیسا کہ آفس کی لڑکیاں پہنتی ہیں۔ میں پہلی بار ایسا لباس پہن کر جانے لگی تو میری والدہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی رباب یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟
باہر لوگ دیکھیں گے تو 100 باتیں بنائیں گے کہ والد کی قبر کی مٹی بھی نہ سوکھی اور بیٹی نے اس طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اماں میں کیا کروں، ان کے آفس کی ریکوائرمنٹ ہے، لوگوں کو دیکھوں یا پھر گھر کے حالات کو۔ یہ سن کر میری والدہ خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگی ایسا کرو یہاں سے تم برقع اوڑھ کر چلی جاؤ۔ مجھے بھی اپنی والدہ کی یہ بات ٹھیک لگی، میں گھر سے برقع پہن کر ہی آفس جاتی تھی، پھر وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ پہلے دن مجھے بہت زیادہ سبکی سی محسوس ہوئی تھی، پہلی بار بنا دوپٹے کے میں نے وہ پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ آج جب باس آفس میں آئے تو سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی، آگے بڑھنے لگے، لیکن ایک دم سے ہی ان کے پاؤں رکے۔ انہوں نے دوبارہ سے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے میرے کیبن کے پاس آئے، کہنے لگے آج آپ پرفیکٹ لگ رہی ہیں۔ مجھے ان کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی، بہرحال یہ سب میری مجبوری تھی۔ پورا دن میرا مصروف ہی گزرا۔ جب آفس ٹائم ختم ہو گیا تو میں واپس جانے کے لیے برقع پہن چکی تھی۔ اسی وقت میرے باس بھی اپنے روم سے باہر آئے۔ مجھے برقعے میں دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی، لیکن پھر میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پرسوں ہماری فلائٹ ہے، آپ تیار رہیے گا۔ آج تک میں کبھی اپنی والدہ کے بغیر یونیورسٹی تک نہیں گئی تھی اور ملک سے باہر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی تو میری والدہ نے تو فوراً سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں یہ سب مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا امی اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے نا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور ابھی تک میرا سیمسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ تو بیچ میں ہی چھٹ کے رہ گیا ہے، مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی، اگر مل بھی جائے تو اتنی اچھی تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ سب سن کر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگیں جب تمہارے والد حیات تھے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی، وہ ہمارے لیے سائبان کی مانند تھے، اب تو لگتا ہے بے آسرا سے ہو کر رہ گئے ہیں، میں چاہ کر بھی تمہیں منع نہیں کر سکتی۔ 2 دن کے بعد میں دبئی جانے کے لیے تیار تھی، لیکن بے حد نروس تھی۔ آفس سے ہی مجھے باس کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ یہ میرا پہلا سفر تھا، لیکن میں بری طرح سے نروس تھی۔ جیسے ہی میں جہاز میں بیٹھی تو میری برابر والی سیٹ پر باس بیٹھ گئے۔ وہ میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے رہے، کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہیں نا، جب عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دبئی پہنچ کر وہ مجھے ایک شاندار ہوٹل میں رہ گئے۔ میرا کمرہ الگ تھا۔ وہ کہنے لگے آپ آرام کریں، کل شام تک تیار رہیے گا، ہمیں میٹنگ پر جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی لیکن بے حد پریشان تھی۔ پہلے واٹس ایپ پر اپنی والدہ کو اپنی خیریت کی خبر دی، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ کہنے لگا یہ آپ کے باس نے دیا ہے کہ یہ ڈریس پہن کر آپ رات کو تیار رہیے گا۔ میں نے پیکٹ کھولا، شرم سے میری آنکھیں جھک گئیں۔ وہ نہایت ہی غیر مناسب سا لباس تھا۔ اگر میں انکار کرتی تو پھر سوال میری نوکری پر آتا۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اپنی بہن کا تن ڈھانپنے کے لیے مجھے اسی طرح کا لباس پہننا ہی پڑے گا۔ اپنے گھر والوں کے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے وہ لباس پہنا۔ میں 7 بجے اپنے روم سے باہر آئی۔ اسی ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں میٹنگ تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو باس مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے مرد حضرات کی نظریں بھی بڑی بے باکی سے مجھ پر اٹھ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ عربی تھے، کچھ غیر ملکی۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باس نے اپنا بازو بڑھا کر مجھے اپنے پہلو سے لگایا تھا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر میرے دوسرے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر میرا تعارف کروانے لگے۔ مجھے بے حد گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ وہ باس میرا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن میری بے بسی تھی کہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب تک میٹنگ جاری رہی ان سب کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی باس نے مجھے خوشی سے کہا کہ کانٹریکٹ پاس ہو چکا ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ بزنس کے متعلق تو وہاں کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔
باس نے کہا کہ اس بار میں آپ کو بونس بہت اچھا دوں گا۔ میں پریشان سی تھی کہ وہاں پر صرف عام نوعیت کی بات ہوئی تھی، کوئی بھی کاروباری ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے صرف 15 دن آفس میں کام کیا تھا، اور وہاں پر مجھے ابھی تک کام کی نوعیت ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ باس فون پر مجھ سے کہنے لگے بس 3-4 دن مزید اور میٹنگز ہیں، پھر ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنی والدہ سے بات کی۔ میرے لیے وہ بے حد فکر مند ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ مجھے پھر بھی یہی کہتی رہیں کہ اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی میں سونے لگی تو میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک ویٹر وہاں موجود تھا۔ میرے سامنے اس نے ایک جوس پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، ساتھ میں ایک ٹیبلٹ تھی۔ میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہنے لگا آپ کے باس نے کہا ہے کہ سر درد کی میڈیسن ہے، اسے ضرور کھا لینا تاکہ کل آپ بالکل فریش ہو جائیں۔ واقعی میرے سر میں درد تھا کیونکہ پورا دن ایسے ہی مصروف گزرا تھا۔ میں نے وہ میڈیسن جوس کے ساتھ کھا لی اور پھر سو گئی۔ اس رات مجھے بڑی گہری نیند آئی، مجھے بالکل ہوش نہ تھا۔ جب صبح میں اٹھی تو اپنا آپ مجھے تھکا ہوا لگ رہا تھا، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جتنے دن میں ہوٹل میں رہی ہر رات میری یہ حالت تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے یہ لگا جیسے میرے وجود سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ میں بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ سن ہو چکا ہے۔ 3 دن بعد ہی ہم واپس آ چکے تھے۔ باس نے کہا کہ آپ 1-2 دن کی چھٹی کر لو۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگا، لیکن جب 2 دن کے آرام کے بعد میں تیسرے دن آفس گئی تو باس نے مجھے ایک چیک دیا جس پر درج رقم دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ پورے 5 لاکھ کا چیک تھا۔ کہنے لگے تمہارا بونس ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیا کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کام کو، آپ کے کاروبار کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ کیا آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا پھر کوئی پروڈکٹس بناتے ہیں؟ میں نے تو وہاں آپ کو کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نہ ہی کانٹریکٹ پیپر سائن ہوئے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے میڈم، سب کچھ وہیں ہوتا ہے، ہماری ڈیلز ایسے ہی چلتی ہیں، یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ آم کھائیں، گٹھلیاں مت گنیں۔ میری والدہ نے جب 5 لاکھ کا چیک دیکھا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ چیک تو میں یوں ہی رکھ لوں گی، تمہارا جہیز بنانے میں کام آئے گا۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ہی جاری سا ہو گیا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باس کہنے لگے کہ مس رباب آپ میرے ساتھ اس بار بینکاک جائیں گی، وہاں 3 دن کا اسٹے ہے۔ اب تو یہ ہر ہفتے کا معمول تھا، کبھی مجھے ملیشیا لے جاتے، کبھی UK، کبھی فرانس، لیکن نہ جانے کیوں جب سے میں ان کے ساتھ جانے لگی تھی مجھے اپنے اندر کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے میک اپ کر رہی تھی جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ آپی جب سے آپ نے جاب شروع کی ہے آپ بیرون ملک جانے لگی ہیں، آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا، میں چلتی تھی تو بہت جلد تھک جاتی تھی، میرا سانس پھولنے لگتا تھا، میرے چہرے کی رنگت اب پہلے جیسی سفید نہیں رہی تھی، لیکن میرے پاس پیسے اچھے خاصے آ چکے تھے۔ لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان 2 ماہ میں آفس میں کام ہوتا کیا ہے۔ آج میری چھٹی تھی، باس نے یہ بھی کہا تھا کہ آج میں آفس نہ آؤں، لیکن میرا دل گھر میں بالکل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ آفس چلی جاتی ہوں۔ جب میں آفس کے اندر داخل ہوئی تو سارا کا سارا اسٹاف باس کے کمرے میں موجود تھا، اور مجھے اپنے باس کے کمرے سے بلند آواز میں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہو۔ پورا اسٹاف ایسے کھڑا تھا جیسے کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھنے کے بجائے باس کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ آفس میں موجود تھے، صرف میں ہی باہر تھی۔ جو باتیں مجھے وہاں سنائی دیں میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ میرے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں جان چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں وہیں سے واپس پلٹ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔
یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے میں آشنا ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنا گھنونا کام آفس میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ میرے والد بھی اسی آفس میں کام کر رہے تھے۔ کیا میرے والد بھی اسی گناہ کا حصہ تھے؟ یہ سوچ کر تو میرا دل یوں تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں رہے تھے۔ پھر میرے اندر میرا ضمیر مجھ سے یہ کہنے لگا کہ شاید میں اس دلدل میں پھنسی ہی اس لیے ہوں کہ میرے والد بھی اس گھنونے کام کا حصہ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالوں۔ پھر میرے پاس ایک ہی ایسا طریقہ تھا جس سے میں خود کو اس عذاب سے آزاد کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے پرس پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا لیا جو کہ بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا پرس باس کے کمرے میں رکھا، خود باہر آ گئی۔ میرا باس لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر اس ویڈیو کو بیچتا تھا اور اسے اس کام کے لاکھوں روپے ملتے تھے۔ وہ لڑکیوں کو بیرون ملک لے کر جاتا اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ بدکاری کی ویڈیو بنواتا تھا۔ میں نے اس کے آفس کے روم میں وہ کیمرہ رکھ دیا تھا جس میں اس نے اپنی ساری کاروبار کی نوعیت کسی کو فون پر بتائی تھی۔ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پھر میں بہانے سے باس کے کمرے میں گئی اور کہا کہ آئی ایم سوری، میرا پرس یہاں رہ گیا تھا۔ میں وہ پرس اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی، وہ ساری ویڈیو اپنے پاس سیو کر لی۔ رات کے وقت میں نے ساری ویڈیوز اپنے باس کے نمبر پر واٹس ایپ کر دی۔ اسے دیکھ کر فوراً سے میرے باس کی کال آئی۔ میں نے وہ کال اٹینڈ کی۔ کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا بدتمیزی تو وہ تھی جو آپ نے میرے ساتھ انجانے میں مجھ سے کروائی۔ کس سے پوچھ کر آپ نے میری عصمت کا سودا کیا، اس کی ویڈیو بنائی؟ اگر آپ نے میری کوئی بھی ویڈیو پبلک کی تو میں آپ کی ویڈیو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دوں گی، آپ کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، میں اس ویڈیو کو سوشل کر دوں گی۔ یہ بات سن کر میرا باس بری طرح سے گھبرا گیا۔ کہنے لگا ایسا مت کرنا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی جھوٹی عزت کا بھرم ضرور رکھے گا۔ میں نے کہا کہ میری ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو ورنہ میں تمہاری ویڈیو کو سوشل کر دوں گی۔ اگلے روز میں آفس گئی تو اس نے میری ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، اور اگر کبھی بھی مجھے تم نے دوبارہ اس کام کے لیے فورس کیا تو میں تمہاری ویڈیو سب کے سامنے لے آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی جھوٹی عزت کا بھرم ضرور رکھے گا۔ پھر میں نے کہیں اور نوکری کر لی اور جائز طریقے سے پیسہ کمانے لگی۔